السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سچائی پر ہر قیمت پر عمل کرنے اور اس پر سختی سے عمل، اور اس حوالے سے مخالفین کو بھی چیلنج کرنے کہ چند واقعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور سیرت کے بیان کروں گا آج۔ سب سے پہلے آپ کے ایک بہت بڑے مخالف محمد حسین بٹالوی کی زندگی صاحب، جنہوں نے آپ پر کافر اور کذاب ہونے کا الزام لگایا تھا، ان کے اس الزام پر حضرت مسیح علیہ السلام کا جواب جو تھا وہ پیش کروں گا۔ ایک ایسا کھلا واضح جواب اور چیلنج ہے کہ اگر کوئی انصاف کی نظر سے دیکھے تو ان الزامات پر کبھی یقین کر ہی نہیں سکتا، لیکن جب آنکھوں میں پٹی بندھی ہو تو پھر روشنی نظر نہیں آ سکتی۔ یہی آج کل کے مولویوں کا بھی حال ہے۔ ایک مرتبہ محمد حسین بٹالوی صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ایک خط لکھا، اور اس میں آپ کو مخالف دین اسلام، کافر اور کذاب وغیرہ بیان کیا۔ نعوذ باللہ۔ آپ علیہ السلام نے مولوی صاحب کے اس خط کا تفصیلی جواب دیتے ہوئے لکھا کہ اگر آپ طالب حق بن کر میری سوانح زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ پر قطعی ثبوتوں سے یہ بات کھل سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ کذب کی ناپاکی سے مجھ کو محفوظ رکھتا رہا ہے، یہاں تک کہ بعض وقت انگریزی عدالتوں میں میری جان اور عزت ایسے خطرے میں پڑ گئی کہ بجز استعمال کذب اور کوئی صلاح کسی وکیل نے مجھ کو نہ دی۔ سب نے یہی کہا کہ جھوٹ بولو گے تو تبھی کام بنے گا، لیکن اللہ جل شانہ کی توفیق سے میں سچ کے لیے اپنی جان اور عزت سے دستبردار ہو گیا، اور بسا اوقات مالی مقدمات میں محض سچ کے لیے میں نے بڑے بڑے نقصان اٹھائے، اور بسا اوقات محض خدا تعالیٰ کے خوف سے اپنے والد اور بھائی کے برخلاف گواہی دی اور سچ کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس گاؤں میں اور نیز بٹالے میں، یعنی قادیان میں اور بٹالے میں بھی میری ایک عمر گزر گئی ہے، مگر کون ثابت کر سکتا ہے
کہ کبھی میرے منہ سے جھوٹ نکلا ہوا۔ پھر جب میں نے محض للہ انسانوں پر جھوٹ بولنا ابتدا سے متروک رکھا اور بارہا اپنی جان اور مال کو صدق پر قربان کیا، تو پھر میں خدا تعالیٰ پر کیوں جھوٹ بولتا؟ بطالوی صاحب نے اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا آپ کا ایسا وصف لازم بن گیا ہے کہ گویا وہ آپ کی سرشت کا ایک جزو ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ مولوی صاحب کو اپنا یہ واضح جھوٹ اور اشترا تھا، اور ایسا الزام تھا کہ جس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ شیخ صاحب، جو شخص متقی اور حلال زادہ ہو، اول تو وہ جرت کر کے اپنے بھائی پر بے تحقیق کامل کسی فسق اور کفر کا الزام نہیں لگاتا، اور اگر لگاوے تو پھر ایسا کامل ثبوت پیش کرتا ہے کہ گویا دیکھنے والوں کے لیے دن چڑھا دیتا ہے۔ بس اگر آپ ان دونوں صفتوں مذکورہ بالا سے متصف ہیں تو آپ کو اس خداوند قادر ذوالجلال کی قسم ہے، جس کی قسم دینے پر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی توجہ کے ساتھ جواب دیتے تھے کہ آپ حسب خیال اپنے یہ دونوں قسم کا خوب اس عجز میں ثابت کر کے دکھلاویں، یعنی اول یہ کہ میں مخالف دین اسلام اور کافر ہوں، اور دوسرے یہ کہ میرا شیوا جھوٹ بولنا۔ دو الزام لگاتے ہیں نا کہ میں کافر ہوں، مسلمان نہیں، ٹھیک ہے، اس کو ثابت کریں۔ دوسرا الزام لگا رہے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں، اس کو ثابت کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی رویا میں صادق تر وہی ہوتا ہے جو اپنی باتوں میں صادق تر ہوتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق کی یہ نشانی ٹھہرائی ہے کہ اس کی خوابوں پر سچ کا غلبہ ہوتا ہے، اور ابھی آپ دعویٰ کر چکے ہیں کہ میں، یعنی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ بس اگر آپ نے یہ بات نفاق سے نہیں کہی اور آپ در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول میں سچے ہیں، تو آؤ ہم اور تم اس طریق پر ایک دوسرے کو آزما لیں کہ بموجب اس محق کے کون صادق ثابت ہوتا ہے اور کس کی سرشت میں جھوٹ ہے۔ اور ایسا ہی اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات دنیا، کہ ان کے لیے اس ورلی زندگی میں بھی خدا کی طرف سے بشارت پانے کا انعام مقرر ہے۔ یعنی یہ مومنوں کا ایک خاصہ ہے کہ بنسبت دوسروں کے ان کی خوابیں سچی نکلتی ہیں، اور آپ ابھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ میں قرآن پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ بہت خوب، آؤ قرآن کریم کی روح سے بھی آزما لیں کہ مومن ہونے کی نشانی کس میں ہے۔ یہ دونوں آزمائشیں یوں ہو سکتی ہیں کہ بٹالہ ہو یا لاہور یا امرتسر میں ایک مجلس مقرر کر کے فریقین کے شواہد رویا، یعنی فریقین کے خوابوں کے گواہ اس میں حاضر ہو جائیں، اور پھر جو شخص ہم دونوں میں سے یقینی اور قطعی ثبوتوں کے ذریعے سے اپنی خوابوں میں اصدق ثابت ہو، اس کے مخالف کا نام کذاب اور دجال اور کافر اور اکفر اور ملعون یا جو نام تجویز ہوں، اسی وقت اس کو یہ تمغہ پہنا دیا جائے۔ اور اگر آپ گزشتہ کے ثبوتوں سے عاجز ہوں تو میں قبول کرتا ہوں، بلکہ 6 ماہ تک آپ کو رخصت دیتا ہوں کہ آپ چند اخباروں میں اپنی ایسی خوابیں درج کرا دیں جو امور غیبیہ پر مشتمل ہوں، اور میں نہ صرف اسی پر کفالت کروں گا کہ گزشتہ کا آپ کو ثبوت دوں، بلکہ آپ کے مقابل پر بھی انشاءاللہ القدیر اپنی خوابیں درج کراؤں گا۔ اور جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، یہی میرا دعویٰ ہے کہ میں بدل و جان اس پیارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پیاری کتاب قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب اس نشانی سے آزمایا جائے گا کہ آپ اپنے دعویٰ میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اگر میں اس علامت کی روح سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے قرار دی ہے
مغلوب رہا تو پھر آپ سچے رہیں گے، اور میں بقول آپ کے کافر، دجال، بے ایمان، شیطان اور کذاب اور مفتری ٹھہروں گا، اور اس صورت میں آپ کے وہ تمام ظنون فاصلہ درست اور برحق ہوں گے جو آپ نے بدنیا میں بھی کی ہوئی ہیں گندی، وہ ان میں سچے ہوں گے آپ کہ گویا میں نے ابراہیم احمدیہ میں فریب کیا اور لوگوں کا روپیہ کھایا اور دعا کی قبولیت کے وعدے پر لوگوں کا مال خرد برد کر دیا اور حرام خوری میں زندگی بسر کی۔ لیکن اگر خدا تعالیٰ کی اس عنایت نے جو مومنوں اور صادقوں اور راست بازوں کے شامل حال ہوتی ہے مجھ کو سچا کر دیا، تو پھر آپ فرمائیں کہ یہ سب نام اس وقت آپ کی مولویانہ شان کے سزاوار ٹھہریں گے، یا اس وقت بھی کوئی کنارہ کشی کا ارادہ آپ کے لیے باقی رہے گا؟ یہ چیلنج ہے۔ آپ نے مجھ کو بہت دکھ دیا اور ستایا، میں صبر کرتا گیا، مگر آپ نے ذرا اس ذات قدیر کا خوف نہ کیا جو آپ کی طرح سے واقف ہے۔ اس نے مجھے بطور پیش گوئی آپ کے حق میں اور پھر آپ کے ہم خیال لوگوں کے حق میں خبر دی کہ انی مہین من ارادہ احانت کا، انی مہین من ارادہ احانت کا، یعنی میں اس کو خوار کروں گا جو تیرے خوار کرنے کی فکر میں ہے۔ سو یقیناً سمجھو کہ اب وہ وقت نزدیک ہے جو خدا تعالیٰ ان تمام بہتانات میں آپ کا دروغ ہونا ثابت کر دے گا، اور جو بہتان تراش اور مفتری لوگوں کو ذلتیں اور ندامتیں پیش آتی ہیں، ان تمام ذلتوں کی مار آپ پر ڈالے گا۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، یہ آپ دعویٰ کرتے ہیں مولوی صاحب۔ بس اگر آپ اس قول میں سچے ہیں تو آزمائش کے لیے میدان میں آئیں، تا خدا تعالیٰ ہمارا اور تمہارا خود فیصلہ کرے، اور جو کاذب اور دجال ہے روح سیاہ ہو جائے۔ اور میرے دل سے اس وقت حق کی تائید کے لیے ایک بات نکلتی ہے، اور میں اس کو روک نہیں سکتا کیونکہ وہ میرے نفس سے نہیں بلکہ القائے ربی ہے جو بڑے زور سے جوش مار رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کہ آپ نے مجھے کافر ٹھہرایا اور جھوٹ بولنا میری اس رشت کا خاتمہ قرار دیا، خاصہ قرار دیا، تو اب آپ کو اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ حسب طریق مذکورہ والا میرے مقابلے پر فی الفور آ جاؤ، تاکہ دیکھا جائے کہ قرآن کریم اور فرمودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے کون کاذب اور دجال اور کافر ثابت ہوتا ہے۔ اسی تسلسل میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ما ھذا، ایک اور بات بھی ذریعہ آزمائش صادقین ہو جاتی ہے جس کو خدا تعالیٰ آپ ہی پیدا کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی انسان کسی ایسی بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس وقت بجوز کذب کے اور کوئی ہیلا رہائی اور کامیابی کا اس کو نظر نہیں آتا، تب اس وقت وہ آزمایا جاتا ہے کہ آیا اس کی سرشت میں صدق ہے یا کذب ہے۔ مولوی صاحب نے لکھا تھا نا کہ آپ کی سرشت میں جھوٹ ہے اور کذب ہے، اور فرمایا اس تو آزمائش کے وقت پتہ لگتا ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور آیا اس نازک وقت میں اس کی زبان پر صدق جاری ہوتا ہے یا اپنی جان اور آبرو اور مال کا اندیشہ کر کے جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ اس قسم کے نمونے اس عاجز کو کئی دفعہ پیش آئے ہیں جن کا مفصل بیان کرنا موجب تفصیل ہے، تاہم 3 نمونے اس غرض سے پیش کرتا ہوں کہ اگر ان کے برابر بھی آپ کو کبھی آزمائش صدق کے موقع پیش آئے ہیں تو آپ کو اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ آپ ان کو ما ثبوت ان کے ضرور شائع کریں، تا معلوم ہو کہ آپ کا صرف دعویٰ نہیں بلکہ امتحان اور بلا کے شکنجے میں بھی آ کر آپ نے صدق نہیں توڑا، کبھی جھوٹ نہیں بولا کہ دعویٰ کرے اور آئے مقابلے کو۔ اپنی مثال آپ نے بعض باتیں بتائی ہیں، 3 باتیں مثال دوں گا۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 کہ اذان جملہ ایک یہ واقعہ ہے کہ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد مرزا اعظم بیگ صاحب لاہوری نے شرکائے ملکیت قادیان سے مجھ پر اور میرے بھائی مرحوم مرزا غلام قادر پر مقدمہ دخل ملکیت کا عدالت ضلع میں دائر کرا دیا، اور میں بظاہر جانتا تھا کہ ان شرکاء کو ملکیت سے کچھ غرض نہیں، کیونکہ وہ ایک گمگشتہ چیز تھی جو سکھوں کے وقت میں نابود ہو چکی تھی، اور میرے والد صاحب نے تنہا مقدمات کے
مقدمات کر کے اس ملکیت اور دوسرے دیہات کے بازیافت کے لیے 8,000 کے قریب خرچ و خسارہ اٹھایا تھا، جس میں وہ شرکاء ایک پیسے کے بھی شریک نہیں تھے۔ ان مقدمات کے اثناء میں جب میں نے فتح کے لیے دعا کی تو یہ الہام ہوا کہ اجیبو کل دعائے کا اللہ فی شرکائے کا، یعنی میں تیری ہر یک دعا قبول کروں گا مگر شرکاء کے بارے میں نہیں۔ یہ دعا جو تم کر رہے یہ نہیں قبول ہوگی۔ میں نے اس الہام کو پا کر اپنے بھائی اور تمام زن و مرد عزیزوں کو جمع کیا، جو ان میں سے بعض اب تک زندہ ہیں، اور کھول کر کہہ دیا کہ شرکاء کے ساتھ مقدمہ مت کرو، یہ خلاف مرضی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم مقدمہ کریں، مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور آخر ناکام ہوئے۔ لیکن میری طرف سے ہزارہا روپیہ کا نقصان اٹھانے کے لیے استقامت ظاہر ہوئی۔ میں نے نقصان اٹھایا روپوں کا، لیکن ثابت قدم رہا اسی بات پہ۔ اللہ نے روک دیا تھا، اس لیے میں نے مقدمہ نہیں لڑا۔ اور اس کے وہ سب جو اب دشمن ہیں گواہ ہیں کہ میں نے یہ مقدمہ نہیں لڑا، کیونکہ تمام کاروباری ذمہ داری میرے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ اس لیے میں نے بار بار ان کو سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا اور آخر نقصان اٹھایا، مقدمہ ہار گئے۔ دوسری مثال آپ نے یہ دی کہ تخمیناً 15 یا 16 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ ہو، کہ اس عاجز نے اسلام کی تائید میں آریوں کے مقابل پر ایک عیسائی کے مطبع میں، جس کا نام رولیا رام تھا اور وہ وکیل بھی تھا اور امرتسر میں رہتا تھا اور اس کا ایک اخبار بھی نکلتا تھا، ایک مضمون بغیر تباہ ہونے کے ایک پیکٹ کی صورت میں، جس کی دونوں طرفیں کھلی تھیں، بھیجا، اور اس پیکٹ میں ایک خط بھی رکھ دیا۔ چونکہ خط میں ایسے الفاظ تھے جن میں اسلام کی تائید اور دوسرے مذاہب کے بطلان کی طرف اشارہ تھا اور مضمون کے چھاپ دینے کے لیے تاکید بھی تھی، اس لیے وہ عیسائی مخالفت مذہب کی وجہ سے افروختہ ہوا اور اتفاقاً اس کو دشمنانہ حملہ کے لیے یہ موقع ملا کہ کسی علیحدہ خط کا پیکٹ میں رکھنا قانوناً ایک جرم تھا، جس کی اس عاجز کو کچھ بھی اطلاع نہ تھی، اور ایسے جرم کی سزا میں قوانین ڈاک کے روح سے 500 روپیہ جرمانہ یا 6 ماہ تک قید ہے۔ اس نے مخبر بن کر افسران ڈاک سے اس عاجز پر مقدمہ دائر کرا دیا، اور قبل اس کے جو مجھے اس مقدمہ کی کچھ اطلاع ہو، رویا میں اللہ تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ رولیا رام وکیل نے ایک سانپ میرے کاٹنے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے، اور میں نے اسے مچھلی کی طرح تل کر واپس کر دیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آخر وہ مقدمہ جس طرز سے عدالت میں فیصلہ پایا وہ ایک ایسی نظیر ہے جو وکیلوں کے کام میں آ سکتی ہے۔ غرض میں اس جرم میں صدر ضلع گرداسپورہ میں طلب کیا گیا، اور جن وکلاء سے مقدمہ کے لیے مشورہ لیا گیا انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ بجز دروغ گوئی کے سوائے جھوٹ بولنے کے اور کوئی راہ نہیں، اور یہ صلاح دی کہ اس طرح اظہار دے دو کہ ہم نے پیکٹ میں خط نہیں ڈالا، رولیا رام نے خود ڈال دیا ہوگا، اور نیز بطور تسلی دہی کے کہا کہ ایسا بیان کرنے سے شہادت پر فیصلہ ہو جائے گا اور 2-4 جھوٹے گواہ دے کر بریت ہو جائے گی، ورنہ صورت مقدمہ سخت مشکل ہے اور کوئی صورت نہیں بچنے کی اور کوئی طریق رہائی نہیں ہے۔ مگر میں نے ان سب کو جواب دیا کہ میں کسی حالت میں راستی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، جو ہوگا سو ہوگا، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں میں نے بولنا۔ تب اسی دن یا دوسرے دن مجھے ایک انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا اور میرے مقابل پر ڈاک خانہ جات کا افسر بحیثیت سرکاری مدعی ہونے کے حاضر ہوا۔ اس وقت حاکم عدالت نے اپنے ہاتھ سے میرا اظہار لکھا اور سب سے پہلے مجھ سے یہی سوال کیا کہ کیا یہ خط تم نے اپنے پیکٹ میں رکھ دیا تھا اور یہ خط اور یہ پیکٹ تمہارا ہے؟ تب میں نے بلا توقف جواب دیا کہ یہ میرا ہی خط اور میرا ہی پیکٹ ہے، اور میں نے اس خط کو پیکٹ کے اندر رکھ کر روانہ کیا تھا، مگر میں نے گورنمنٹ کی نقصان رسانی موصول کے لیے بدنیتی سے یہ کام نہیں کیا تھا، حکومت کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا تھا کہ ٹکٹ کے پیسے بچا لوں، بلکہ میں نے اس خط کو اس مضمون سے کچھ علیحدہ نہیں سمجھا
اور نہ اس میں کوئی نج کی بات تھی، کوئی اور بات تو لکھی نہیں تھی ذاتی۔ اس بات کو سنتے ہی خدا تعالیٰ نے اس انگریز کے دل کو میری طرف پھیر دیا۔ وہ جج انگریز تھا، اور میرے مقابل پر افسر ڈاک خانہ جات نے بہت شور مچایا اور لمبی لمبی تقریریں انگریزی میں کیں، جن کو میں نہیں سمجھتا تھا، مگر اس قدر میں سمجھتا تھا کہ ہر ایک تقریر کے بعد جو دلیلیں وہ دیتا تھا، اس کے بعد زبان انگریزی میں وہ حاکم جج جو تھا وہ نو کر کے اس کی سب باتوں کو رد کر دیتا تھا۔ انجام کار جب افسر مدعی اپنے تمام وجوہ پیش کر چکا اور اپنے تمام بخارات نکال چکا، تو حاکم نے فیصلہ لکھنے کی طرف توجہ کی اور شاید 1 یا 1.5 سطر لکھ کر مجھ کو کہا کہ اچھا، آپ کے لیے رخصت۔ یہ سن کر میں عدالت کے کمرے سے باہر ہوا اور اپنے محسن حقیقی کا شکر بجا لایا، یعنی اللہ تعالیٰ کا، جس نے ایک افسر انگریز کے مقابل پر، دوسرا حالانکہ مقابلے پر جو تھا مدعی وہ انگریز تھا، مقدمہ لڑنے والا محکمہ کا افسر، ایک افسر انگریز کے مقابلے پر مجھ کو ہی فتح بخشی۔ اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس وقت صدق کی برکت سے خدا تعالیٰ نے اس بلا سے مجھ کو نجات دی۔ میں نے اس سے پہلے یہ خواب بھی دیکھی تھی کہ ایک شخص نے میری ٹوپی اتارنے کے لیے ہاتھ مارا۔ میں نے کہا کیا کرنے لگا ہے؟ تب اس نے ٹوپی کو میرے سر پر ہی رہنے دیا اور کہا کہ خیر ہے، خیر ہے۔ پھر تیسری مثال آپ دیتے ہیں کہ اذاں جملہ ایک نمونہ یہ ہے کہ میرے بیٹے سلطان احمد نے ایک ہندو پر بدی بنیاد نالش کی کہ اس نے ہماری زمین پر مکان بنا لیا اور مسماری مکان کا دعویٰ کیا کہ اس کو گرا دیا جائے، اور ترتیب مقدمہ میں ایک امر خلاف واقعہ تھا جس کے ثبوت سے وہ مقدمہ ڈسمس ہونے کے لائق ٹھہرتا تھا، اور مقدمے کے ڈسمس ہونے کی حالت میں نہ صرف سلطان احمد کو بلکہ مجھ کو بھی نقصان تلف ملکیت اٹھانا پڑتا تھا۔ تب فریق مخالف نے موقع پا کر میری گواہی لکھوا دی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو گواہ بنا دیتے ہیں، ہم جو یہ کہیں گے ہم مان لیں گے۔ اور میں بٹالہ میں گیا اور بابو فتح الدین صاحب پوسٹ ماسٹر کے مکان پر جو تحصیل بٹالہ کے پاس ہے جا ٹھہرا، اور مقدمہ ایک ہندو منصف کے پاس تھا جس کا اب نام یاد نہیں رہا، مگر ایک پاؤں سے وہ لنگڑا بھی تھا۔ اس وقت سلطان احمد کا وکیل میرے پاس آیا کہ اب وقت پیشی مقدمہ ہے، آپ کیا اظہار دیں گے؟ میں نے کہا کہ وہ اظہار دوں گا جو واقعی امر اور سچ ہے۔ تب اس نے کہا پھر آپ کی کچہری جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جاتا ہوں، مقدمہ لڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، پھر یہ تو آپ سچ بولیں گے تو ختم ہو جائے گا مقدمہ۔ میں کہتے ہیں میں واپس جاتا ہوں تاکہ مقدمے سے دستبردار ہو جاؤں۔ سو مقدمہ میں نے اپنے ہاتھوں سے محض رعایت صدق کی وجہ سے آپ خراب کیا اور راست گوئی کو ابتغاءً لمرضات اللہ مقدم رکھ کر مالی نقصان کو ہیش سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہا میں نے۔ یہ آخری 2 نمونے بھی بے ثبوت نہیں۔ پہلے واقعہ کا گواہ شیخ علی احمد وکیل گرداسپور اور سردار محمد حیات خان صاحب CSI ہیں، اور نیز مثل مقدمہ دفتر گرداسپور میں موجود ہوگی۔ اور دوسرے واقعہ کا گواہ بابو فتح الدین اور خود وکیل جس کا اس وقت مجھ کو نام یاد نہیں، اور نیز وہ منصف جس کا ذکر کر چکا ہوں جو اب شاید لدھیانہ میں بدل گیا ہے۔ غالباً اس مقدمے کو 7 برس قریب گزرا ہوگا۔ یاد آیا اس مقدمہ کو، ایک گواہ نبی بخش پٹواری بٹالہ بھی ہے۔ اب اے حضرت شیخ صاحب، یعنی مولوی صاحب کو مخاطب کر کے آپ فرماتے ہیں، اگر آپ کے پاس بھی اس درجے اطلاع کی کوئی نظیر ہو جس میں آپ کی جان اور آبرو اور مال راست گوئی کی حالت میں برباد ہوتا آپ کو دکھائی دیا ہو، اور آپ نے سچ کو نہ چھوڑا ہو اور مال اور جان کی کچھ پرواہ نہ کی ہو، تو للہ وہ واقعہ اپنا اس کے کامل ثبوت کے پیش کیجیے، ورنہ میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ اس زمانے کے اکثر ملا اور مولویوں کی باتیں ہیں، ورنہ ایک پیسے پر ایمان بیچنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے مولویوں کو بدترین خلائق بیان فرمایا ہے، اور آپ کے مجدد صاحب نواب صدیق حسن خان مرحوم مجج الکرامہ میں تسلیم کر چکے ہیں
کہ وہ آخری زمانہ یہی زمانہ ہے، سو ایسے مولویوں کا زہد و تقویٰ بغیر ثبوت قبول کرنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کی تکذیب لازم آتی ہے۔ سو آپ نظیر پیش کریں، اور اگر پیش نہ کر سکیں تو ثابت ہوگا کہ آپ کے پاس صرف راست گوئی کا دعویٰ ہے، مگر کوئی دعویٰ بے امتحان قبول کے لائق نہیں۔ اندرونی حال آپ کا خدا تعالیٰ کو معلوم ہوگا کہ آپ کبھی کذب اور اشتراک کی نجاست سے ملوث ہوئے یا نہیں، یہ تو میں نہیں جانتا، اللہ کو معلوم ہوگا، غیب کا علم تو وہی جانتا ہے، یا ان کو معلوم ہوگا جو آپ کے حالات سے واقف ہوں گے۔ جو شخص ابتلا کے وقت صادق نکلتا ہے اور سچ کو نہیں چھوڑتا، اس کے صدق پر مہر لگ جاتی ہے، اور اگر یہ مہر آپ کے پاس ہے تو پیش کریں، ورنہ خدا تعالیٰ سے ڈریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی پردہ دری کریں۔ جو مقدمے کا جو ذکر ہوا تھا، مرزا سلطان احمد صاحب نے جو مسماری کے مکان کا جو دعویٰ کیا تھا، اس کی تفصیل میں بھی لکھا ہے کہ ایک ہندو ڈپٹی شنکر داس ریاست جموں میں سرکاری عہدے پر فائز رہا تھا۔ قادیان میں اس نے مسجد اقصیٰ کی شرقی جانب ایک افتادہ زمین پر قبضہ کیا اور مکان بنا لیا، جہاں بعد میں سجن احمدیہ کے دفاتر بنے۔ مرزا سلطان احمد صاحب نے دعویٰ کیا تھا اور مسماری یہ مکان کا دعویٰ تھا، مگر ترتیب مقدمہ میں ایک امر خلاف واقعہ تھا، جس کے ثبوت میں وہ مقدمہ ڈسمس ہوتا تھا، اور نہ صرف مرزا سلطان احمد صاحب کو بلکہ خود حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی نقصان پہنچتا تھا، کیونکہ حقوق مالکانہ اس زمین کے جاتے تھے۔ فریق مخالف یعنی شنکر داس کی مملوکہ زمین نہ تھی، لیکن قبضہ بہرحال اس کا تھا۔ مالک تو وہ نہیں تھا، لیکن قبضہ کر لیا تھا اس نے زمین پہ، اور قانونی یا مخالفانہ یہ لوگ اسی کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اور انہوں نے حضرت اقدس علیہ السلام کو شہادت کے لیے طلب کروایا، کیونکہ باوجود سخت مخالف ہونے کے وہ جانتے تھے کہ حضرت مرزا صاحب جھوٹ نہیں بولیں گے، اور وہ عدالت میں بیان دے دیں گے کہ قبضہ فریق مخالف کا ہی ہے، اور ایسا ہوا، قبضہ ہوا ہے۔ اور یہی ہوا کہ جب صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب کو معلوم ہوا کہ مخالف فریق نے حضرت اقدس علیہ السلام کی گواہی طلب کروائی ہے، تو مرزا سلطان احمد صاحب بھی جانتے تھے کہ حضور کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اس لیے انہوں نے مقدمہ ہی واپس لے لیا۔ بہرحال اس بلند و بالا حویلی نما مکان کی بھی تاریخ یہ ہے، یہ ڈپٹی شنکر داس کی حویلی کہلاتی تھی، جو انتہائی متاثر اور مخالف تھا، میں نے بتایا۔ اس کے اس بلند و بالا مکان سے حضرت اقدس کے گھروں کی بے پردگی بھی ہوتی تھی، یہ بھی ایک وجہ تھی اس کو مقدمہ لڑنے کی۔ اور اس کی مخالفت کا یہ عالم تھا کہ نمازی جب نماز کے لیے مسجد اقصیٰ کو جاتے تو یہ ڈپٹی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر ان آنے جانے والوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، طرح طرح سے دکھ اور اعزاز دہی کے طریقے اختیار کرتا تھا۔ اس کے دکھوں کے ستائے ہوئے جب اپنے آقا حضرت مسیح علیہ السلام کو شکایت لے کر پہنچتے تو آپ بڑے عزم اور جلال کے ساتھ ان کو حوصلہ دیتے اور فرماتے کہ صبر کرو، شاہی کیمپ کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے اپنا ایک لگایا ہوا ہے ایک اڈا، لیکن ہمارا کیمپ بھی شاہی کیمپ ہے، اللہ تعالیٰ کا کیمپ ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرے گا۔ اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا بھی اور سننے والوں نے سنا بھی کہ اس ڈپٹی صاحب کا ہنستا بستا گھر جو تھا وہ اجڑنے لگا۔ آخرکار وہ بھی وہاں سے بیمار ہو کے کسی طرح چلا گیا، اور یہ مکان حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی نے خرید لیا، اور 1932 میں اس مکان میں سجن احمدیہ کے دفاتر کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا افتتاح بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اور بہرحال خدا کی یہ قدرت ہے کہ وہ شخص جو کل بڑی رونق سے اپنے گھر کے سامنے سے مسجد کی طرف جانے والے کسی نمازی کو گزرنے بھی نہیں دیتا تھا، آج خدا کی تقدیر نے اس کے نام و نشان کو مٹاتے ہوئے اس سارے گھر کو، اس علاقے کو مسجد بنا دیا۔ مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے وہ۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی راست بازی اور سچائی پر مبنی اس گواہی کی کیسی عظیم الشان برکت ہے کہ سچ کو نہیں چھوڑا، اور اس کے مقابل پر نہ خاندانی عزت و جاہ کی پرواہ کی، اور نہ ہی زمین و جائیداد کی تلف ہونے کی پرواہ کی، اور گویا اپنے ہاتھوں سے سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن خدا نے اس قربانی کو اس طرح قبول کیا،
اور عظمت و برکت دی کہ آج منارۃ المسجد کے نیچے وہ خدائے واحد و یگانہ کی عبادت گاہ کی صورت میں آباد ہے۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ ان وکیل صاحب کے بارے میں جو اس مقدمے کی پیروی کر رہے تھے بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں اکثر مقدمات میں آپ کی طرف سے شیخ علی احمد صاحب وکیل گرداس پوری پیروی کیا کرتے تھے، اور آپ کی پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر دعویٰ کے بعد بھی گو وہ احمدی نہیں تھے، آپ پر بہت حسن ظن رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ اور کوئی گواہ تو ہے نہیں، پھر وہ خط اسی مضمون کے متعلق ہے جو پہلا ڈاک والا مقدمہ تھا، اور اسے اشتہار کا حصہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ ڈاک والے مقدمے کی تفصیل بیان کر رہے ہیں حضرت مسلم معود، کہتے ہیں اشتہار کا حصہ ہی کہا جا سکتا ہے، اس لیے آپ بغیر جھوٹ کا ارتکاب کیے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو اشتہار ہی بھیجا تھا، خط کوئی نہیں بھیجا تھا، مگر آپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ باریکی جو ہے سچائی کی اس کے خلاف ہے۔ میں نے خط ڈالا تھا اس میں جو گو مضمون کا حصہ تھا، لیکن خط بھی تھا، اس لیے میں تو کہوں گا کہ خط ڈالا تھا۔ جو بات میں نے کی ہے اس کا انکار کس طرح کر سکتا ہوں؟ چنانچہ جب آپ پیش ہوئے اور عدالت نے دریافت کیا کہ آپ نے کوئی خط مضمون میں ڈالا تھا تو آپ نے فرمایا ہاں، اس راست بازی کا دوسروں پر تو اثر ہونا تھا ہی، خود عدالت پر ہی اس قدر اثر ہوا کہ اس نے آپ کو بری کر دیا اور کہا کہ ایک اصطلاحی جرم کے لیے ایسے راست باز آدمی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اسی مقدمہ ڈاک والے کے وکیل کا ذکر کرتے ہوئے اور شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی لکھتے ہیں، مجھے شیخ علی احمد صاحب وکیل نے خود بتایا، اب یہ وکیل کا اپنا بیان ہے جو شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی کو انہوں نے دیا، کہ اس مقدمہ کے واقعات سناتے ہوئے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ آخری دفعہ مقام دینہ نگر میں پیش ہوا تھا، اور میں نے ہر چند چاہا کہ مرزا صاحب انکار کر دیں کہ یہ خط اس میں نہیں رکھا تھا۔ میرے نزدیک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ خط اسی پیکٹ میں سے برآمد ہوا، اور اس کے متعلق شہادت کبھی نہ تھی۔ بوجہ اختلاف ہے مذہب خود لالا رلیہ رام کی شہادت قابل پذیرائی نہ تھی۔ میں نے جس قدر اصرار کرتا تھا اسی قدر مرزا صاحب انکار کرتے تھے۔ میں نے ان کو ہر چند ڈرایا کہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا اور خواہ نخواہ ایک معزز خاندان پر فوجداری مقدمے میں سزا پانے کا داغ لگ جائے گا آپ پر، تو آپ کے خلاف جا رہا سب کچھ۔ مگر انہوں نے کہا، یعنی مسیح علیہ السلام نے کہا، انہوں نے میری بات نہیں مانی، حضرت مسیح نے میری بات نہیں مانی، وکیل صاحب کہتے ہیں، اور میں نے یہ سمجھ کر کہ میری پیروی میں مقدمہ ہارا گیا تو بڑی بدنامی خاندان کی طرف سے ہوگی، اس لیے حضرت مرزا صاحب کے انکار نہ کرنے کے اصرار سے فائدہ اٹھا کر جب آپ فرمایا کہ میں انکار نہیں کروں گا اس کا، تو وکیل صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس سے فائدہ اٹھا کر کہا کہ اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو میں پیروی نہیں کرتا، پھر میں آپ کی وکالت نہیں کر سکتا۔ میرا خیال یہ تھا کہ مقدمے میں سزا ہوگی اور الزام ان پر رہ جائے گا کہ وکیل کے مشورے کے خلاف عمل کرنے سے ایسا ہوا۔ یہ وکیل صاحب کو تو یقین تھا کہ سزا ہو جانی ہے مسیح علیہ السلام کو، اور اگر سزا ہو جائے گی تو پھر لوگ کہیں گے وہ وکیل کیسا تھا جو صحیح طرح کیس پیش نہیں کر سکا۔ کہتے ہیں اپنی بدنامی کے ڈر سے کہ میں اس طرح پر ناراضگی کا اظہار کر کے پیش نہ ہوا اور میری غیر حاضری میں مقدمہ پیش ہو گیا، تو میں کہا ٹھیک ہے پھر میں پیش ہی نہیں ہوتا۔ لیکن میری حیرت کی حد نہیں رہی، وکیل صاحب خود کہتے ہیں جب مقدمہ خارج ہو گیا مجھے افسوس ہوا، پھر کہتے ہیں مجھے افسوس ہوا کہ میں مفت میں کامیابی کا حقدار ہوتا، مگر اب گزر گیا تھا۔ شیخ علی احمد صاحب اس واقعہ کو بیان کرتے وقت حضرت صاحب کی مستقل مزاجی اور راست بازی کی بے حد تعریف کرتے تھے۔ ان کے تعلقات اس خاندان سے مرتے دم تک رہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام عام طور پر ہر مقدمے میں ان سے مشورہ لینا پسند فرمایا کرتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے۔ انہی مختلف مقدمات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شیخ نور احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب اور تایا صاحب ذکر کیا کرتے تھے کہ ہمارا گاؤں مرزا صاحب کی تعلقہ داری میں تھا۔ کچھ عرصہ حضور اپنے والد صاحب کے مختار رہے اور ہمارے ساتھ بھی کئی پیشیوں میں عدالت میں جانا ہوا۔ آپ ہمیشہ راستی کا پہلو اختیار کرتے، خواہ مقدمے کو کسی قدر نقصان پہنچ جاتا، مگر راستی کو بالکل ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔
قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے جھوٹ کو۔ حضرت میاں اللہ یار صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب حضرت اقدس کی عمر 25-30 برس کی تھی، آپ کے والد بزرگوار کا اپنے موروثیوں سے درخت کاٹنے پر ایک تنازع ہو گیا۔ آپ کے والد بزرگوار کا نظریہ یہ تھا کہ زمین کے مالک ہونے کی حیثیت سے درخت بھی ہماری ملکیت ہیں، اس لیے انہوں نے موروثیوں پر دعویٰ کر دیا اور حضور کو مقدمہ کی پیروی کے لیے گرداسپور بھیجا۔ آپ کے ہمراہ 2 گواہ بھی تھے۔ حضرت اقدس جب نہر سے گزر کر پتھنا والا گاؤں پہنچے تو راستے میں سستانے کے لیے بیٹھ گئے اور ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابا جان یوں ہی زبردستی کرتے ہیں، درخت بھی تو کھیتی کی طرح ہوتے ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، اگر کاٹ لیا تو کیا حرج ہے۔ بہرحال میں تو عدالت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مطلقاً یہ ہمارے ہی ہیں، ہاں ہمارا حصہ ہو سکتا ہے۔ موروثیوں کو بھی آپ پر بے حد اعتماد تھا، چنانچہ جب مجسٹریٹ نے موروثیوں سے اصل معاملہ پوچھا تو جو ان کے کام کرنے والے جدی پشتی ہاری چلے آ رہے تھے، تو انہوں نے بلا تعامل جواب دیا کہ خود مرزا صاحب سے دریافت کر لیں۔ جو تھے زمین لینے والے ہاری یا مزارے، انہوں نے کہا کہ ان سے خود ہی پوچھ لیں مرزا صاحب سے، ہماری کیا لینی ہے، ہمیں پتہ ہے یہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ چنانچہ مجسٹریٹ نے حضور سے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ میرے نزدیک درخت کھیتی کی طرح ہیں، جس طرح کھیتی میں ہمارا حصہ ہے ویسا ہی درخت میں بھی ہے۔ چنانچہ آپ کے اس بیان پر مجسٹریٹ نے موروثیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس کے بعد جب حضور واپس قادیان تشریف لائے تو حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے آپ کے ساتھ جانے والوں میں سے ایک ساتھی سے پوچھا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ اس نے کہا میں تو باہر تھا، مرزا صاحب اندر گئے تھے، ان سے معلوم ہوگا۔ اس پر حضرت صاحب کو بلایا گیا۔ حضور نے سارا واقعہ بلا کم اوقات بیان کر دیا، جسے سن کر آپ کے والد بزرگوار سخت برہم ہوئے، بڑے ناراض ہوئے آپ پر۔ بہرحال حضرت مسیح کی سچائی کے حوالے سے یہ چند واقعات میں نے پیش کیے ہیں۔ ایک ہی واقعہ بڑا لمبا چلا ہے جس میں ایک غلط ادھم کے مولوی کے آپ پر الزام کی آپ نے تفصیل بیان کی ہے۔ بہرحال آپ نے ہمیشہ سچائی کو مقدم رکھا اور جھوٹ کے قریب بھی نہیں گئے، اور اس کے لیے آپ نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو بھی تلقین فرمائی کہ سچائی پر قائم رہو ہمیشہ۔ بلکہ شرائط بیعت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ سے نفرت کریں گے ہم اور سچائی پر قائم رہیں گے۔ بس ہمارا یہ فرض ہے کہ سچائی کے اس وصف کو اپنا خاص نشان بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر